أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ پہلا پیغام میری مراد حضرت مولانا الحاج ابو سفیان صاحب دامت برکاتہ ہو، وہ آپ حضرات کے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ حضرات سے التماس ہے، اگر واقعی آپ کے اندر حس ہے، ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی رائے کے برابر بھی محبت ہے، تو اس طریقے کا ثبوت نہ دیں، آپ حضرات آگے آ جائیں تاکہ آپ حضرات علماء کرام کے قدر کے حقدار بنیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر جلوہ فروز انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگوں، دینی اور ایمانی روحانی بھائیوں، پس پردہ تشریف فرما عفت مآب خواتین و اسلام، بہت دیر سے سرزمین اڑیسہ کے مشہور اور معروف اور مقبول ناظم جلسہ فاضل جلیل مقرر بے مثال حضرت مولانا حافظ و قاری محمد یونس صاحب قاسمی
زیدہ مثلہم آپ حضرات سے بار بار اپیل کر رہے تھے، درخواست کر رہے تھے، گزارش کر رہے تھے کہ آپ حضرات اپنی ضروریات اور کھانے سے فارغ ہو کر اس عظیم الشان جلسہ جشن دستار بندی کے محترم بھی شان اجلاس میں تشریف لے آئے۔ آپ حضرات نے واقعی غیرت مندی کا، ایمانی طاقت کا اور دینی بیداری کا ثبوت پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی دینی اور دنیاوی ضروریات کو پورا فرمائے کہ حضرت نقیب جلسہ کی باتوں کو سن کر اپنے ضروریات سے اور کھانے سے فارغ ہو کر جلسگاہ میں تشریف لے آئے۔ باقی جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں یا ادھر ادھر بیٹھے ہیں، اگر وہ رات اور وقت کو ضائع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی شکوہ اور گلہ نہیں ہے۔ اگر وہ مجلس میں آ کر بیٹھ جائیں گے، اگر علماء کرام کی زبانی حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو باتیں سنیں گے، اگر اس پر عمل بھی نہیں کریں گے، صرف بیٹھنے کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال میں ثواب ہی لکھا جائے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تمہیدی بات یہ ہے کہ آپ کے اس اسٹیج میں فخر اڑیسہ کے قابل فخر مداح رسول، ثنا خوان رسول تشریف فرما ہے، اور یہ وہ مداح رسول ہے کہ جنہوں نے کلام اللہ کی تلاوت کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ آپ کے آقا، کائنات کے آقا جو ہم سب کی شفاعت فرمائیں گے، ان کی تعریف کر رہے تھے، ان کی مدحت سنا رہے تھے۔ دوستو بزرگوں، امتی ہونے کا جو صلہ ہونا چاہیے اور دینا چاہیے، جو غیرت ہونا چاہیے، وہ نہیں۔ وہ جھلک اور وہ لچک اور وہ بیداری ہم نے نہیں۔ آج کی اس اجلاس میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ زبان سے بھی کیا جاتا ہے اور اللہ کے رسول کی مدحت پر اپنے جیب سے بھی کچھ ان کو نوازا جاتا ہے۔ یہ حوصلہ افزائی ہے۔ اگر یہی مداح رسول اگر دوسرے صوبے میں پڑھتے، بہار ہوتا، جھارکھنڈ ہوتا، یو پی ہوتا، تو ان کی حوصلہ افزائی ایسی ہوتی کہ میں جس کے بارے میں کچھ کہنا زیادہ مناسب نہیں سمجھتا۔ یوٹیوب میں ان کا کلام سب سنتے ہوں گے۔ حافظ غلام سرور، حضرت حافظ و قاری عبد الرحمن صاحب عابد، اکثر میں سنتا رہتا ہوں۔ اور ابھی ایک ابھرتے ہوئے اڑیسہ کے چراغ فیروز انجم نے، کیا نام ہے، افروز انجم نے کیا موت آخرت کی یاد دلائی، لیکن ہم نے شاید ان کے کلام پر اور ان کے شعر پر غور نہیں کیا۔ بہرحال اللہ ہمیں اپنے آقا اور اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ، سب زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
دوستو بزرگوں، میں بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، یہ حسن ظن ہے ہمارے برادر عزیز، برادر محترم جناب حضرت مولانا یونس صاحب زیدہ مثلہم کا کہ انہوں نے میرا تعارف کرایا۔ آج سے 15 سال پہلے جب اس مدرسے کا ابتدائی دور تھا تو اس وقت جلسے میں آنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اب یہ دوسری مرتبہ حاضری کی سعادت ملی ہے۔ اصل مقرر ہندوستان کے بڑے مقبول اور بڑے معروف اور بہت ہی مشہور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، سرزمین اڑیسہ کے فخر حضرت مولانا قاری و قاضی محمد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہے۔ ان کا خطاب نایاب آپ کے سامنے ہوگا، پرمغز خطاب ہوگا۔ اسی طریقے سے آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے روح رواں مہمان خصوصی خطیب ہندوستان حضرت مولانا حافظ مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہے۔ دوستو بزرگوں، ہم سب کس مقصد سے جمع ہوئے ہیں؟ اگر ایک ہی مقصد لے کر آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے کی وجہ سے ہم سب کی اسی میں نجات فرما دیں گے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے کہ آج اس ادارے سے بچے مہمانان رسول قرآن مقدس کی تکمیل کر کے حافظ قرآن بنے، اور یہ اتنی بڑی نسبت ہے کہ اس کے آگے نہ کوئی نسبت ہے نہ اس کے پیچھے کوئی نسبت ہے۔ اللہ کے رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، سب جانتے ہیں، بے شمار معجزات ہیں۔ معراج، شب معراج، یہ آپ کے معجزات میں بہت بڑا، بہت مشہور معجزہ ہے۔ شق القمر، بہت سارے معجزات ہیں۔ کہاں تک آپ کے معجزات کو گناؤں، کہاں تک معجزات کو بیان کروں؟ لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ، علماء بیٹھے ہیں، آپ کا سب سے بڑا معجزہ جو قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ، قیامت تک جاری رہنے والا معجزہ، قیامت تک زندہ رہنے والا معجزہ جو علمی معجزہ ہے، وہ معجزہ ہے قرآن۔ وہ معجزہ ہے قرآن، یہ آپ کا علمی معجزہ ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے نہ اس کا کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے۔ کوئی مثال نہیں۔ آج اس معجزے کو اگر کسی نے زندہ رکھا ہے، آج اگر اس معجزے کو پامال ہونے سے کسی نے بچایا ہے، تو یہ مدارس، ارباب مدارس، یہ علماء، یہ حفاظ، اور اس معجزے کو اللہ نے جن کے سینوں میں محفوظ کیا، ان علینا جمع ہوا قرآن، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں قرآن کو جمع کیا۔ ابتدائی اسلام سے آج تک قرآن کی عداوت اور دشمنی، معاندین اسلام،
دشمن اسلام، فرقہ پرست ہمیشہ یہ سازش کرتے رہے، یہ شور مچاتے رہے، منصوبہ بناتے رہے کہ قرآن کو ختم کر دو، قرآن کو جلا دو، قرآن کو مٹا دو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ نے سنا بھی ڈینمارک میں قرآن کو جلایا، 15 دن کی بات ہے۔ یوٹیوب کا زمانہ، سوشل میڈیا کا زمانہ، جو مسلمان جس کا تعلق دین ایمان سے ہے، قرآن سے ہے، وہ دیکھتا ہے، کچھ نہیں تو دعائیں کرتا ہے قرآن کے تحفظ اور تقدس کی حفاظت کے لیے اور ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے۔ ابھی قرآن کو یہاں جلایا گیا، وہاں جلایا گیا، وہاں مسجد سے نکال کر جلایا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عداوت آج کی ہے، یہ دشمنی آج کی ہے۔ ابتدائی اسلام میں بھی یہی تھا، جب مٹھی بھر مسلمان تھے، جب کم تعداد میں تھے، علل اعلان قرآن کو پڑھنا، قرآن کو کھولنا، قرآن کو رکھنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ رات کی تاریکی میں آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت کدے میں جو ایمان لاتے تھے انہیں بلوا کر بٹھاتے اور قرآن کی تعلیم دیتے، قرآن پڑھاتے، قرآن سکھاتے، قرآن حفظ کراتے۔ اس لیے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ علماء بیٹھے ہیں، لیکن آج اس حدیث کی مخالفت کرنے والے ایمان والے زیادہ ملیں گے۔ ایک الرجی پیدا ہو گیا ہے مسلمانوں کو مدرسوں سے، علماء سے، حافظوں سے، اماموں سے۔ جبھی تو اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی زمین سے۔ بہرحال آفتیں ہی آفتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جتنا آج کے دور میں مسلمان پریشان ہیں، ہر اعتبار سے کوئی اتنا پریشان نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کبھی وجہ اور سبب کو تلاش کیا مسلمانوں نے؟ عرض کر رہا تھا کہ حضور کائنات فخر موجودات سید المرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دولت کدے میں رات کے اندھیرے میں آتے تھے اور قرآن مقدس آپ پڑھاتے تھے۔ مدرسے کے سب سے پہلے فاؤنڈر، سب سے پہلی بنیاد رکھنے والے آمنہ کے لال، میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے آقا، زمین و آسمان کے آقا، شجر و حجر کے آقا، فدا و ابی امی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ مدرسے کے معلم ہیں، انا بوئس تو معلم بنا، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے معلم بنا کر، پڑھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے شاگرد، آپ کے تلامذہ کی ایک لمبی فہرست ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ آپ کے تلامذہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کے شاگرد ہیں، فقیہ وقت ہیں، یہ حافظ حدیث ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب جن کے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لہن داؤدی کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا اور خبر بھیجا، اطلاع دی کہ محمد ابی ابن کعب سے قرآن پڑھاؤ، قرآن سنو۔ جب آپ نے فرمایا کہ ابی ابن کعب اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا کہ میں قرآن اتنے بہترین قاری اللہ نے حکم دیا، جبریل کے ذریعہ یہ اطلاع اللہ نے بھیجی کہ کعب ابی ابن کعب سے قرآن پڑھاؤ، قرآن سنو۔ اللہ اکبر۔ آج قرآن کا تعلق ختم ہو گیا۔ دوستو حدیث کے اندر آتا ہے جس گھر میں
روزانہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی اعلان کر رہا ہے کہ اس گھر میں کبھی کوئی شر، کوئی جنات، کوئی خبیث، کوئی دشمن، کوئی ساحر جادوگر اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، اور ہمیشہ اس گھر کے اندر رحمت کے ملائکہ آتے جاتے رہیں گے۔ کون کرتا ہے؟ بڑا بوجھ ہے، بڑا بوجھ ہے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا۔ ارے قرآن یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی زبان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کلاموں میں سب سے اعلیٰ کلام، کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب، صحیفوں میں سب سے اعلیٰ۔ دوستو بزرگوں، آپ کے نبی دونوں جہاں کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن ہے، آج ہم اسے بھول بیٹھے ہیں، آج بھول بیٹھے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن سے عداوت و دشمنی کوئی آج نہیں ہے۔ میرے خیال سے قاری فضل الرحمان صاحب کہیں پیچھے بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ قاری فضل الرحمان صاحب، یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ تقریباً 20-25 سال میرے خیال سے بلد رسول سعودیہ میں امامت کیے ہیں۔ کہیں پیچھے میری نظر پڑی کہ قاری صاحب تشریف لائیں، بہرحال میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ اگر کوئی ان کو جانتا ہوگا تو ان کو پکڑ کے یہاں لے آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، امت محمدیہ کے غیور فرزندوں، کہ آج قرآن سے عداوت کوئی نئی عداوت نہیں ہے۔ ایک زمانہ ایسا آیا جب قرآن کو سنتے تھے کفار مکہ تو آنسوں کا سمندر بہہ جاتا تھا، زاروں قطار روتے تھے اور کہتے تھے یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ آج کلام اللہ کا مقدس کلام دوستو بزرگوں گھر میں منجمد ہے، جزدان کے اندر بند ہے، برسوں سے الماری اور تاق کے اندر بند ہے۔ اور قرآن سے پوچھو، حدیث کے اندر آتا ہے رات کی تاریکی میں جب پورے گھر والے غفلت کی نیند سوتے ہیں تو قرآن اٹھ کر بددعائیں کرتا ہے، اے اللہ جس طرح ان گھر والوں نے میرا حق سلب کیا، میرے حق کو چھینا ہے، اسی طرح تو ان گھر والوں کے حقوق کو چھین لے۔ قرآن بددعا کرتا ہے، علماء نے لکھا ہے۔ اب بتاؤ تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب کفار مکہ نے پابندی لگائی، مکہ کے سارے سرداروں کو بلایا، قبیلے کے ذمہ داروں کو بلایا، رؤسا کو بلایا، بڑے بڑے ادیب الادباء کو بلایا، شعراء کو بلایا، کیا جاؤ آج فیصلہ کریں گے کہ ہمارے قبیلے سے قرآن کوئی سننے نہیں جائے گا، قرآن کسی کے کان تک نہ پہنچے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، ابھی 2-3 دن پہلے ابھی امریکہ کے بڑے بڑے ڈاکٹر سائنسداں وہ قرآن کو دیکھ کر اسلام لے آئے۔ ابھی ایک کیتھولک ایک چرچ کا بہت بڑا پادری 2 دن پہلے ایمان لایا۔ لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ نے ہدایت کا نور بنا کے قرآن کو نازل فرمایا، مشعل راہ بنا کر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، یہ آج قرآن سے دور ہو گئی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قبیلے کے سرداروں کو بلا کر یہ پابندی لگائی گئی کہ قرآن کوئی نہ سنے۔ روایت میں آتا ہے کہ رات کو سردار لوگ پہرا دیتے تھے، سردار لوگ گلی کوچوں میں پہرا دیتے تھے کہ یہ شخص رات کو کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس جگہ جا رہا ہے۔ دوستو بزرگوں، طفیل دوسی علماء جانتے ہیں اپنے قبیلے کا سردار تھا، جب اس تک بات پہنچی کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی کاہن کا کلام نہیں، تو دوستو بزرگوں کا چلو چل کر دیکھیں کیسا قرآن ہے، کیسا کلام ہے، اس کے الفاظ کیسے ہیں۔
اس کی فصاحت کیسی ہے، اس کی بلاغت کیسی ہے. کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ رات کو جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ آمینہ کے لال، عبداللہ کے یتیم، دونوں جہاں کے آقا، امت کے غمگسار محبوب کردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے میں ابو جہل پکڑتا ہے. بدبخت ابو جہل پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے بھائی تو جا کہہ رہا ہے، تو نے قبیلے کا سردار ہے. اس نے کہا کہ میرا رشتہ دار بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں. کہا ہو نہیں سکتا. سن لو کان کھول کر سن لو، یہ ہے قرآن. یہی قرآن ہے جس نے فاروق اعظم کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا فرمایا. بہن کو مارے، بہنوں ہی کو لہولہان کیے اور محمد رسول اللہ کا سر قلم کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن دوستو بزرگوں، وہ ایمان ہمارے جیسا ایمان نہیں تھا، وہ مذبذب والا ایمان نہیں تھا، ڈگمگانے والا ایمان نہیں تھا. بہن تھی تو عمر کی تھی. آپ سنتے آئے برسوں سے، کہا کہ دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے، چھپ کر کیواڑ بند کر کے کیا پڑھ رہے تھے دکھاؤ. کہا ایسے نہیں دکھائیں گے، اس کے لیے پاک ہونا شرط ہے. قربان جائیے. کہاں ہے مسلمان؟ ارے مسلمان کہاں ہے؟ قیامت آئے گی، موت آئے گی. اور قرآن پڑھنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر میں جب اس کو تنہا چھوڑ کر گھر والے آ جائیں گے تو یہ اگر قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا تو سرحان قرآن نور کی شکل میں، روشنی کی شکل میں آ کر دوستو بزرگوں اس کی حفاظت کرے گا. فرشتے پوچھیں گے ہے کون؟ وہ کہے گا کہ میں قرآن ہوں، میں اللہ کی زبان ہوں، میں اللہ کا کلام ہوں، آج اسے جنت میں پہنچا کر جاؤں گا. سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے؟ یہ دیکھو بچہ بیچارہ کہہ رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے. کیا ہو گیا تمہیں مسلمانوں؟ نہ رسول اللہ کی تعریف میں سبحان اللہ. اگر گانا گونا فلم پکچر کا آ جائے مسلمان کودیں گے. نیتا آ جائے گا بی جے ڈی کا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لیکن میرے آقا، دونوں جہاں کے آقا، امت کے غمگسار سید المرسلین ساقی کوثر ہے، ان کی بات سن کے سبحان اللہ کوئی. ابے سبحان اللہ کہو گے تو تمہارے ہی نام پر جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا، ایک درخت لگایا جائے گا. علماء بیٹھے ہیں اور میں تو کچھ بھی نہیں، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مقرر اور جس کی قوت حافظہ کا اندازہ نہیں لگا سکتے. حضرت مولانا قاری محمد علی بیٹھے ہیں. یہ تو میری اصلاح ہو رہی کہ میں ان کی موجودگی میں بیان کر رہا ہوں. میں جانتا کچھ نہیں ہوں، میں تو سرکاری نوکر ہوں، مجھے کیا پتا. یہ علماء مدارس میں خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں حیات میں برکت عطا فرمائے. آج ہمیں بچایا ہے، خدا کے عذاب سے بچایا ہے تو یہ مدرسہ بچایا ہے، یہ خانہ رسول بچایا ہے، یہ گلشن رسول بچایا ہے. کہاں ہے مسلمان؟ ابھی بھی بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں. ابھی بھی 4-6 دن ہو گیا 4 مسلمانوں کو ہریانہ میوات کے اندر جلا دیا گیا. جنید ناصر کو کوئی غمخوار، کوئی دعا کرنے والا نہیں. اب جب یوٹیوب کھولو تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے. قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا کہ یہ ایمان والا تھا، قصور یہ تھا کہ کلمہ پڑھنے والا تھا، قصور یہ تھا کہ محمد کا غلام تھا. اور کیا قصور تھا؟ وہ حالات یہاں نہیں آئے ہیں، حالات لانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالات لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب تک ارے خبری تو ہمارے گھر میں ہے، ارے پولیس کا ایجنٹ تو ہماری بستی میں ہے، ارے مولویوں کا دشمن تو ہمارے گھر میں ہے، ہمارے محلے میں ہے، ہمارے علاقے میں ہے. ہم کہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دلال ہم بنے ہوئے ہیں، دین اسلام کا ڈاکو ہم بنے ہوئے ہیں، ایمان کو بیچنے والے ہم بنے ہوئے ہیں. پوری دنیا دشمن ہو گئی لیکن ہم سدھرنے کو تیار نہیں. محلے محلے کے اندر فرقہ بندی، جھگڑا، لڑائی، آپسی زمین کے لیے، اس کے لیے، پانی کے لیے، اس کے لیے. اللہ اکبر. ارے روزانہ دنیا کے حالات ہمارے
سامنے ہے. ہمیں اگر کوئی بچا سکتا ہے, اگر ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے, تو صرف خداوند قدوس کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے. نہ کوئی نیتا ہے, نہ کوئی منسٹر ہے, کوئی ہے پرسان حال ہمارا اس وقت میں. اللہ سے لو لگاؤ, اللہ کی طرف رجوع کر لو. قسم خدا کی دوستو بزرگوں, میدان بدر میں 313 ہم تھے. یہ تاریخ ہماری ہے, یہ ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے. اسے بھول گئے, سب بھول گئے. جب مار شروع ہوگا, اب روزانہ مرتد ہوتے جا رہے ہیں. ارے تمہارے گھر کی بیٹیاں مسلم پرسن اللہ کے رپورٹ کے مطابق اس ملک کے اندر 80,000 سے زیادہ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی اور غیر مسلم سے شادی کر چکی. لعنت ہے ہماری زندگی پر. اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. داڑھی والا ہوں, ٹوپی والا ہوں, جماعت میں جاتا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, لیکن میرے گھر دوستوں بزرگوں سنیما ہال بنا ہوا ہے. میرے پوتا پوتی بیٹا بیٹی سب موبائل کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ابا لا کے موبائل دیے, بڑا موبائل, دیکھو پوتا بھی برباد, پوتی نواسی سب. کون کہے گا مسلمان ہے؟ مولوی تو ایسی بکواس کرتے ہیں. ارے اگر ہم قرآن حدیث سے ہٹ کر بات کریں گے تو اللہ کی گرفت میں آئیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ طفیل دوستی چھپ کر جاتا ہے دونوں جہاں کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ کے دربار میں. رات کی تاریکی ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا, دستک دی, اندر سے جواب دیا جاتا ہے, من بالباب, کون ہے دروازے پر؟ رات کے انتہائی حصے میں باہر سے جواب کہ طفیل دوسی ہوں. اگر ہم ہوتے, آپ ہوتے, گھبرا جاتے. کٹر کافر آیا ہے, قبیلے کا سردار آیا ہے, کہیں ہمیں قتل کرنے کے, شہید کرنے کے, مارنے کے غرض سے تو نہیں آیا. آقا نے فرمایا کھولو, وہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ہمارا حال تو یہ ہے, سرپنچ بن گئے تو خدا بن گئے, اور اگر وارڈ ممبر بن گئے تو فرعون کے باپ بن گئے, اگر سردار بن گئے تو اور کچھ بن گئے. یہ ہمارا حال ہے, یہ ہمارا حال ہے. اور یہ اللہ نے ایمان والوں کو تو عاجزی, انکساری, خاکساری عطا کیا تھا, آج وہ نہیں ہے. آج اخلاق سے گرا ہوا ہے. کیا وجہ ہے؟ کھولو چچا, کیوان کھولو, دروازہ کھولو. دروازہ کھولا, کہا اے طفیل کیسے آئے ہو؟ ارے کیوں آئے ہو؟ یہ رات کی تاریکی میں کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ, میں وہ کلام سننے کے لیے آیا ہوں جس کلام کے بارے میں آج پورے عرب کے اندر تہلکہ مچا ہوا ہے, کوہرام مچا ہوا ہے. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے. کتنے بچے حافظ ہوئے؟ 2 بچے. آپ نے صدقہ دیا تھا, زکوٰۃ دیا تھا, آپ نے خیرات دیا تھا, جو گھر میں نہیں کھاتے اسے دیا ہوگا. یہ ہماری تاریخ ہے. ہم یہی کھا کے مولوی بنے ہیں, یہی کھا کے عالم بنے ہیں, اور آپ یہی دے رہے ہیں. آج جو کچھ دیا تھا, آج اس کا ثمرہ آپ کے سامنے آنے والا ہے. وہ منظر, وہ نظارہ آپ کے سامنے آنے والا ہے, حافظ قرآن کی شکل میں. یہ ہے حافظ قرآن جو قرآن کی آج اپنے سینوں میں جمع کیے ہوئے ہیں. 1857 میں 1,90,000 قرآن کو انگریزوں نے جمع کیا, جمع کر دیا مسجد سے, مدرسے سے, گھر سے, اس سے, اس سے. کیا ہے؟ نے سب کو جلا دیں گے. ارے کیوں جلا دو گے؟ قصور کیا ہے؟ کہا قرآن اگر رہے گا نہ حافظ پیدا ہوں گے, نہ مولوی پیدا ہوں گے, نہ یہ تفسیر سنانے والے پیدا ہوں گے, نہ نماز پڑھانے والے پیدا ہوں گے, نہ تراویح پڑھانے والے پیدا ہوں گے, نہ پڑھانے والے پیدا ہوں گے, نہ سننے والے سنیں گے. کہا یہ آپ کے ملک کی تاریخ, یہ آپ کے ملک کی ہسٹری ہے, میں وہ سنا رہا ہوں. یہ بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں, یا ہمارے ماسٹر صاحب یہ سب جانتے ہیں. 1857
اس ملک کے اندر مدرسوں کو دوستوں بزرگوں بولڈوزر سے جلایا گیا، مسمار کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا. آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ظالم لوگ کر رہے ہیں، آج بھی ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بولو کچھ جانتے ہو کہ نہیں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کچھ جانتے نہیں، کچھ نہیں معلوم ہے. آج بھی ہو رہا ہے. جمع کیا مولانا جعفر تھانے سری کو پاکستان کے لائل پور جیل میں پنجرے میں بند ہے، پنجرے میں بند ہے مولانا جعفر تھانے سری، اسیر مالٹا ہے. ان کو لایا گیا امرتسر کے میدان میں، قرآن جمع ہے، پیٹرول ہے، اور مولانا کو مال گاڑی سے لایا گیا تھا، نیچے اتارا گیا. کہا کیوں نیچے اتارے؟ کیا وجہ ہے؟ کہا آج تمہارے قرآن کو جلایا جائے گا اور قرآن تم ڈھونڈو گے، قرآن ملے گا نہیں. قرآن تلاش کرو گے، قرآن ملے گا نہیں. مولانا نے کہا اچھا یہی بات ہے. کہا کھڑا ہو، اے انگریز کتا کھڑا ہو جا. یہ تھے ہمارے اکابر، ان کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے، ان کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے. کھڑا ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ سے شروع کیا، سورہ کہف تک پڑھ دیا. سورہ کہف پڑھتے ہو جمعہ میں نے؟ نہیں، ٹائم ہے ہی نہیں، ٹائم نہیں. مسلمان مرے ہوئے کتوں کی طرح سو جاتا ہے. کب جمعہ آیا، کب جمعرات آیا، کب سنیچر آیا، مسلمانوں کو پتہ نہیں. اور یہ مدرسے کے بچے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ انہیں باعمل حافظ قرآن عالم دین بنائے. ان کے اساتذہ رات کے 3، 3:30، 4 بجے سے اٹھا دیتے ہیں اذان سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے کہ قرآن کو رٹیں، قرآن کو یاد کریں. اللہ کے کلام کی حفاظت ہوتی ہے. ہم سوئے ہوئے ہیں. کھڑے ہو. الحمد سے شروع کیا، سورہ کہف تک پڑھا. کہا بے انگریز اور کھڑا ہوگا؟ اگر کھڑا ہوگا تو اور 15 پارہ پڑھ دوں گا. یہ 1,90,000 قرآن کیا ہے؟ اگر پوری دنیا سے قرآن کو لگے جلا دے، اگر ایک بچہ مذہب اسلام کا، محمد کا عاشق اور غلام، اگر ایک معصوم بچے کے دل کے اندر اگر قرآن محفوظ ہے تو جتنا جلاؤ گے اس کا 10 گنا ہم اس کے پیٹ سے نکالیں گے اور نکال کر قرآن کی تباہت کریں گے اور پوری دنیا کے مساجد مدارس اور دنیا کے گھروں میں پہنچا دیں گے. انگریز ہاتھ دے کر رہ جاتا ہے کہ وارے مسلمان، یہ دین مذہب کا ایسا دیوانہ، یہ قرآن کا ایسا مستانہ، یہ محمد کا ایسا دیوانہ کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملے گی. یہ ہے دوستو بزرگو ایمان. بہرحال بات زیادہ ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن ہے. طفیل دوسی آئے، اللہ کے رسول نے چند آیت پڑھی تو آنسو بہنے لگا اور کہنے لگا طفیل دوسی کہ یا رسول اللہ مجھے اس قرآن کا دیوانہ اور مستانہ بنا دیجئے. ایمان قبول کر کے جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں قرآن کا پیغام اپنے قبیلے میں جا کر گھر گھر پہنچاؤں گا، چاہے میرے جسم کو بوٹی بوٹی کر دیا جائے. آج قرآن کی مخالفت ہم کر رہے ہیں. مدرسے کا محتمم کھا گیا، گاڑی چل لیا، پیٹ نکل گیا، یوں ہو گیا. اللہ اکبر. ابے تو کوئی گھر سے لا کے دیتا ہے؟ چلانا ہوگا مالک چلائے گا، بند کرنے ہوگا تو مالک بند ہوگا. چلائے گا تو خدا چلائے گا، بند کرے گا تو خدا بند کرے گا. حافظ قرآن 2 بچے ہو رہے ہیں. تمہارا دیا ہوا ہر چیز کا حق آج ادا ہوا، آج ادا ہو جائے گا. اور تم دیتے کس کو؟ میں احسان کرتے ہو. یہ تو اللہ کو یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ قرض حسنہ دے رہے ہو. تو دوستو بزرگوں، یہ قرآن ہے جسے آج ہم جس احترام سے سینے میں لگانا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں. ایک قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کہ یہ قرآن، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس
کی خشیت سے، اس کے رعب سے، اس کے دبدبے سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا. لیکن اللہ نے وہ تحمل، وہ برداشت کا مادہ انسان کے دل میں رکھا. اللہ تعالیٰ نے دوستو بزرگوں اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا. وہی آئی جبریل امی کے ذریعہ آپ تک قرآن کو اللہ نے بھیجا. وقتاً فوقتاً، تدریج بتدریج قرآن جس موقع پر جس آیت کی ضرورت پڑی اللہ نے دوستو بزرگوں قرآن کو نازل فرمایا. اگر آپ مکے میں ہذی سورۃ المکیہ، اگر مدینہ میں ہے تو ہذی سورۃ المدنیہ. کہیں ہے اور جگہ کا مکہ یا مدینہ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی خشیت کو دوستو بزرگوں انسان کے دل میں رکھا کہ یہ اس کو برداشت کر سکے. جبھی تو حافظ قرآن اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ. قرآن کہتا ہے علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، حافظ قرآن بیٹھے ہیں. میں کیا بیان کروں گا؟ یہ قرآن جب نازل ہوا لا تحرک لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی کرنے لگے، جلدی جلدی. اللہ نے فرمایا جلدی مت کرو. آپ جلدی کیوں کرتے ہیں؟ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کریں گے. اللہ نے محفوظ کیا. آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوستو بزرگوں یہ قرآن اللہ کے نبی کا سب سے بڑا علمی معجزہ جو قیامت تک پوری دنیا میں کل اس کو مٹانا چاہے نہیں مٹا سکتا. ایمان مضبوط کرو. پوری دنیا کے فرعون، پوری دنیا کے ظالم اگر قرآن کو مٹانا چاہے اللہ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری و مالک نے لیا. اور میں نے حدیث پڑھی تھی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو ہی چیز چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑو گے مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، دو ہی چیز چھوڑ کر جاتے ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج چھوڑ دیا گمراہیت، آج ارتداد کا طوفان چلا ہوا ہے. شکیل بن حنیف ایک دجال پیدا ہوا بہار کے دربھنگہ ضلع حسن پور کے اندر. وہ ہزاروں کو، اور وہ ہزار کون ہے؟ داڑھی والے، ٹوپی والے، جماعت میں جانے والے. وہ کہتے ہیں یہی مسیح موعود ہے، نعوذ باللہ یہی مسیح موعود ہے. یہ تو احسان علماء کا یہ آج دفاع کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیز چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، اور دوسرے میری سنت، میری حدیث. یہ دونوں چیز پر اگر مضبوطی سے پکڑو گے، کب پکڑو گے؟ جب علماء کی قیادت، علماء کی سیادت پر چلو گے، علماء کو اپنا رہبر رہنما مانو گے، علماء کو نائب رسول جان کر ان سے سیکھنے کی کوشش کرو گے. تو دوستو بزرگوں اسی میں کامیابی کامرانی ہے. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ پہاڑ کے اس کوہ کے اندر ایک درویش صفت انسان، ایک فقیر انسان، بالکل سادہ لوح انسان، دوستو بزرگوں جو ہمارے اکابر اور اسلاف کا سچا امین اور جانشین، جس کا نہ لباس، لنگی اور بالکل سادگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ ایک گلشن رسول لگایا. اور اس کی دوستو بزرگوں آبیاری میں بہت کچھ کیا ہے. آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ادارے کا بہت کچھ کام باقی ہے. درسگاہ مہمان رسول کے لیے باقی ہے، روم باقی ہے. آپ حضرات اگر تعاون کریں گے تو کوئی بڑی بات نہیں. آپ اگر ارادہ کریں گے تو آپ کا ساتھ دینے والا اللہ رب ذوالجلال ہے، جو خالق کائنات ہے، جو رزاق ہے، جو دینے اور دلانے والی ذات ہے. وہ ہے مولانا دلاور صاحب قاسمی، بالکل سادہ انسان، بالکل سادگی سے زندگی گزارنے والا انسان. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، بڑی عظمت والی رات ہے.
نسبت قرآن مقدس کی ہے، کیا تعاون کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔